صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اسلام میں پیچھے کھڑے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے آسانی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج باب المدینہ کراچی کے علاقے اور ایک بہت ہی قدیم اور مشہور قبرستان میوہ شاہ قبرستان کے قریب جو علاقہ ہے بکرا پیڑی کا، وہاں کی جامع مسجد محمدی میں ہم ایک عظیم خاتون کی، ایک عظیم ہستی کی یاد منانے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دنیا میں یوں تو لاکھوں کروڑوں مائیں آئی ہیں، مگر آج ایک ایسی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں جس نے اس امت کو ایک ایسا رہنما دیا، جس نے اس امت پر ایک ایسا عظیم احسان کیا، اپنے بچے کی ایسی عظیم تربیت کی، اسے دعاؤں سے نوازا، بڑی کٹھن اور مشکل حالات میں اس کی پرورش کی، اور اس بیٹے نے بھی پھر بعد میں ایسا کمال کیا کہ کروڑوں مسلمانوں کو ماں کا ادب سکھایا، والدین کی تعظیم بتائی، ماں کے احکام کیا ہیں، ماں کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں صرف اگر اپنی بات کروں، اور یقیناً میرے ساتھ یہاں جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں اور نہ جانے مدنی چینل پر کہاں کہاں کروڑوں ناظرین موجود ہوں گے، میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہ ہوئے تھے، پتہ نہیں تھا کہ والدین کا مقام کیا ہے، ان کا ادب کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کو اپنے مدنی مذاکروں کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے، کہ آج اتنی بڑی ہستی ہو کر بھی اپنی والدہ کی قبر پر جب جاتے ہیں تو کس انداز سے جاتے ہیں، اپنی ماں یا اپنے والد کا جب ذکر کرتے ہیں تو کس پیارے انداز میں کرتے ہیں۔ ایک عظیم مرتبہ ہونے کے باوجود ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم دنیا میں کچھ بھی بن جائیں، یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ جو احسانات ہیں والدین کے، اس کا صلہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان کے لیے اچھے الفاظ ہی استعمال کرنے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کے کام کرتے ہی رہنا ہے۔ اللہ کریم تربت ام عطار پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور اس ماں کا ہم پر ہی بھی احسان ہے کہ ہمیں ایسا عظیم رہنما عطا کیا۔ اللہ امیر اہل سنت کے رتبوں کو بھی بلند فرمائے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن کے لیے پاسبل ہو، ممکن ہو، وہ دو زانوں بیٹھ جائیں، اور جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں، اور موبائل فون آپ نے کافی کلپس وغیرہ بنا لیے ہیں، اب جیب میں رکھ لیں۔ ویسے بھی یہ بیان امید ہے کہ مدنی چینل پر براہ راست جا رہا ہے، تو انشاءاللہ دنیا بھر کے ناظرین ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بعد میں آپ چاہیں گے تو دیکھ لیجئے گا، اپنا موبائل بند کر کے تسلی کے ساتھ اگر بیان سنیں گے تو آج ام عطار کے صدقے ہم، اللہ نے چاہا، والدین کے احکام سیکھتے ہیں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا ادب کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اور ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ درود پاک کی فضیلت پر القول البدی میں یہ واقعہ موجود ہے۔
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا بات ہے، میرے آقا کے معجزات سبحان اللہ، اتنے معجزات، اتنے کمالات کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تعریف لکھنے کے لیے، آج عطار کے ساتھ ساتھ ذکر رضا بھی کرتے رہیں گے، تو یہ مہینہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی بھی تو یاد دلاتا ہے نا، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں انشاءاللہ یوم رضا بھی تو منانا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ جو حیرانگی ہے نا، اس کی وجہ ہے کہ کسی بھی میدان میں کسی بھی پیارے آقا کے جسم کے عضو پر غور کیا جائے، پارٹ آف دا باڈی پر غور کیا جائے، اس کے بھی کمالات بے شمار ہیں۔ میں اسی کمال کی طرف واقعہ ایک سنانے جا رہا ہوں کہ ایک بار ایک شخص ہرنی کا شکار کر کے جنگل میں شکار کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ ہرنی نے بولنا شروع کر دیا، رخ زیبا کو دیکھا تو ہرنی کو زبان مل جاتی ہے۔ اچھا اب اس نے کیا کہا، اب غور سے سنیے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہیں اور اس وقت وہ بھوکے ہیں، لہٰذا آپ اس شکاری سے فرمائیں کہ مجھے چھوڑ دے، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اچھا ذرا غور کیجئے، ایک تو زبان جانور کی سمجھنا یہ بھی بہت بڑی بات، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور معجزہ دیکھیں، اس کی بات سمجھ بھی رہے ہیں اور پھر اس سے گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ شکار کو پکڑا جائے چھوڑ دیں، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر خود ہی گرفتاری پیش کر دے، کہ واپس نہ آئی تو وہ ہرنی کہتی آقا اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تعالی کی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر پاک ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ یعنی درود پاک پڑھنا بالخصوص جب نبی پاک کا نام لیا جائے کتنا ضروری ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ درود پاک پڑھنے میں بعض اوقات کوتاہی کر جاتے ہیں۔ سنو وہ ہرنی کہہ رہی اگر میں نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت جیسی اس شخص پر لعنت ہو کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ اور مزید کہتی آقا اگر میں نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور پھر دعا نہ مانگے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، نماز ختم ہوئی دعا نہیں مانگتے، کھڑے ہو کر چلے جاتے ہیں۔ ارے یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور اس وقت کوتاہی کر جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کرو، یہ خاص مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ بلکہ اگر اس کے پیچھے ایک خوبصورت بات سمجھے نا، دنیا میں ہم سے کوئی بہت اچھا دوست ہو، روز کھانا بھی ساتھ کھاتے ہوں، چائے بھی پیتے ہوں، سفر بھی کرتے ہوں، کسی دن کہے یار آپ سے ایک بات کرنی ہے، کہو بھائی کیا کام ہے؟ یار کچھ پیسے چاہیے، پریشان ہوں، کچھ قرضہ چاہیے۔ اب وہ دوست تھوڑا سا عجیب لگنے لگتا ہے، کل تک کھانا بھی کھلا رہا تھا، چائے بھی ساتھ پی رہا تھا، بڑا اچھا لگ رہا تھا، یار کمال ہے یار پیسے مانگ لیے، چلے تھوڑی بہت مدد کر بھی دی یا کوئی بہانہ کر دیا، تھوڑے دنوں کے بعد پھر کہ یار تھوڑے اور پیسے چاہیے۔ اب بندہ کہ یار اس کی تو لگتا ہے عادت ہو گئی، پھر مانگنے آ گیا۔ تھوڑے دنوں بعد پھر کہے کہ یار ایک اور مدد چاہیے، اب اس کا فون اٹھنا کم ہو جائے گا۔ چوتھی بار بات کرے دوبارہ تو بندہ فون ہی بلاک کر دیتا ہے کہ یار ابھی تو مانگنے والا ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ہے، تیسری چوتھی بار ہم سے کوئی مدد مانگ لینا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ میرے کریم کی شان کریمی دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے اس کو اتنا پسند آتا ہے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے ہیں، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زبانے۔ یعنی رب عز و جل کی شان کریمی دیکھو، ادعونی استجب لکم، قرآن میں فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا، اور جو نہیں مانگتا اس پر ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ آپ نے سنا نا، ایسی لعنت ہو اس شخص پر کہ جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے۔ دنیا والوں سے مانگتے ہو جن کو مانگنا اچھا نہیں لگتا، ارے مانگو اس کریم سے کہ جتنا مانگتے ہو اس کی رحمت اتنا زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔
اچھا، اب جب اس ہرنی نے یہ بات کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی. کہ حضور اگر واپس نہ آئی تو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. اچھا، وہ شکاری دیکھ تو رہا تھا کہ عجیب سا معاملہ ہے، یہ پتہ نہیں کون سی ہستی ہیں کہ ان سے میری ہرنی جانور بات کر رہی ہے، یہ جواب بھی دے رہے ہیں، سم تھنگ اسپیشل. اس نے ان کی بات سن کر اجازت دے دی، ہرنی کو چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی واپس آ گئی، دودھ پلا کر واپس آئی اور اپنے آپ کو گویا گرفتاری کے لیے پیش کر دیا. ایک روایت کے مطابق یہ بھی ملتا ہے کہ وہ شکاری مسلمان نہیں تھا، مگر نبی پاک کا یہ معجزہ دیکھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اچھا، اب یہ سب تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد سبحان اللہ بارگاہ نبوت میں جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ پر سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں آپ کی امت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے کہ اس ہرنی کو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت ہے، اور میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا کہ یہ ہرنی جیسے کہ یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے. گویا رب فرماتا ہے یہ ہرنی اپنے بچوں سے جتنا پیار کرتی ہے، اے محبوب تمہارا رب تمہاری امت پر اس سے زیادہ مہربان ہے. اللہ یا رسول اللہ. اچھا، اب اس واقعے پر یقین کریں اتنے سارے مدنی پھول ذہن میں آ رہے ہیں کہ ہم شاید یہی بیان کرتے چلے جائیں تو آج کا بیان پورا ہو جائے گا، لیکن چونکہ موضوع کچھ اور ہے ایک اشارہ دے دیتا ہوں. اللہ کی مہربانی اس امت پر یہ بھی اس واقعے سے سیکھنے کو ملی. نبی پاک کے معجزات پتہ چلے کہ جانور گفتگو کرے، آقا ان کی بولیاں بھی جانے، خود جانور سے کلام فرمائیں، یہ بھی میرے آقا کو کمال حاصل. اور سبحان اللہ نبی پاک کے کہنے پر وہ ہرنی کا واپس آ جانا، اللہ عز و جل کا سلام آنا، کیا بات ہے میرے آقا کی. مگر ایک اور لطیف بات جو سیکھنے کو ملی کہ ماں ماں ہوتی ہے. ہرنی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس شکاری سے کہیے کہ مجھے چھوڑ دے میں بچ جاؤں، نہیں کہا میرے بچے چھوٹے ہیں، بچے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، تھوڑی دیر کی اجازت چاہیے، بس میرا جو ہونا ہے ہو جائے. یہ ہے ماں. ماں جو ہے نا وہ اپنا نہیں سوچتی، یہ تو جانور کی ماں ہے. اشرف المخلوقات کی ماں کا عالم کیا ہوتا ہے. کوئی کسی ماں سے پوچھے وہ اپنا کبھی نہیں سوچتی، وہ چاہتی بچے کا بھلا ہو جائے، میں تکلیف اٹھا لوں گی، بچے نے رات کو گندگی کی ہے تو میں گیلے بستر پر سو جاؤں گی، بچے کو سردی نہ لگ جائے. تھوڑے نوالے ہیں تو اپنے نوالے روک روک کر بچے کو کھلاتی ہے. کبھی سوچا ہم نے ہماری ماں نے کیا کھایا؟ ہماری ماں نے اپنی پسند کی کبھی کوئی چیز بنائی؟ ذرا غور کرتے ہیں اس بات پر. میں 40 سال سے زیادہ میری عمر ہو گئی ہے، آپ میں سے کئی 30 سال 40 سال 50 سال اتنی زندگی گزر گئی، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ امی نے اعلان کیا ہو کہ آج میں نے اپنی پسند کی ڈش بنائی ہے. ماں نے جب بھی کھانا بنایا کبھی کہا کہ آج بیٹے کی پسند کا کھانا بنایا، آج بیٹی کی پسند کا کھانا بنایا، آج میں نے اپنے بچوں کے ابو کی پسند کا کھانا بنایا. کبھی اس کا دل نہیں چاہا کہ میں اپنی پسند کا کھانا بناؤں؟ کھانا بنانے کے بعد دسترخوان لگایا، دسترخوان لگانے کے بعد ہمیں کھانے کا گرم گرم موقع دیا اور ہم کہتے رہے کہ ماں آپ بھی کھا لو، تو کہا بیٹا آپ کھا لو میں بعد میں کھا لوں گی. ہماری پلیٹ میں کھانا بچ گیا تو ماں نے وہی کھانا کھایا. غور کیجئے، یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ وہ انداز ہے جو روزانہ ہم گھر میں دیکھتے ہیں. وہ ہم کہیں کہ ماں کھانا بہت اچھا تھا تو ماں کا چہرہ بتاتا تھا کہ اس کا پیٹ بھر گیا. ہمارے اس جملے سے دل خوش ہو گیا کہ میرے بچے کو کھانا اچھا لگا. کبھی بیٹے نے ماں سے پوچھا، بیٹی نے ماں سے پوچھا کہ ماں میں آپ کو کچھ کھانا کھلاؤں، آپ کو کیا پسند ہے میں وہ لے کر آؤں، آج آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ صرف سوچے فرق. یہ ہوتی ہے ماں اور یہ ہوتے ہیں اس کے احسانات. ایک بار دو دوست بیٹھے تھے. آج کل بڑے ایک دوسرے سے سوالات ہوتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے، آپ کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے، آپ کا پسندیدہ شہر کون سا، اس طرح کی بحث ہو رہی تھی. تو ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں کی، تمہاری والدہ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟
پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ وہ دوست سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا، پھر رونے لگ گیا. کہتا مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ماں کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے. وہ تو میری فکر کرتی رہی، میں ہی بتاتا رہا کہ آج ناشتے میں یہ والا انڈا کھاؤں گا، ماں آج رات کو چاول بنانا، ماں قیمہ بڑا اچھا بناتی ہو آج وہ بنانا. اور جس دن میری پسند کا کھانا نہ بنا میں ناراض بھی ہوتا رہا، کھانا ٹھنڈا ہوا میں لڑتا رہا. ماں نے تو ساری زندگی پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ اس کو کیا پسند ہے. پتہ ہے میری ماں کی پسندیدہ ڈش کیا ہے؟ کہ کیا ہے؟ کہ ٹھنڈا اور بچا ہوا کھانا. کیونکہ جب میری پلیٹ میں کھانا بچتا رہا میری ماں شوق سے وہی کھاتی رہی، ہمیں گرم روٹیاں کھلاتی رہی، خود ٹھنڈی کھاتی رہی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ ہے ماں. اس ہرنی کے واقعے سے بھی سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ اس نے اپنی فکر نہ کی، اس نے اپنے بچوں کی فکر کی. اس واقعے سے ایک اور ایمان افروز بات یہ بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرنی کی فریاد سن کر اس کی مدد فرمائیں، امتی پکارے تو کیوں نہ مدد فرمائیں گے. دل سے پکارنے والے بنے ضرور کرم ہوگا. بہرحال درود پاک کی فضیلت پر چونکہ یہ واقعہ میں نے سنایا تو امپورٹنٹ بات یہ سیکھنے کو ملی کہ نام نامی سننا ہے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو درود ضرور پڑھنا ہے. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، مراتب ہیں، قسمیں. سارے ہی صحابہ شاندار، سارے ہی صحابہ ستارے. اللہ اکبر. صحابہ کی کیا شان ہے. اعلیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آقا فرماتے ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. کچھ اس میں خلفائے راشدین ہوئے، کچھ عشرۂ مبشرہ ہوئے، کچھ جناب شہدائے احد ہوئے، کچھ اہل بدر ہوئے، کچھ بیت رضوان والے صحابہ ہوئے. مگر صحابہ کی ایک قسم بڑی نرالی ہے اور وہ ہیں اصحاب صفہ. یہ وہ صحابہ ہیں، صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، بینچ. یہ وہ صحابہ ہیں جو چبوترے والے صحابہ کہلائے. یہ کون تھے؟ یہ تقریباً 400 سے 500 صحابہ ہیں، ان کی تعداد اوپر نیچے ہوتی رہی. یہ مدینہ منورہ میں وہ صحابی ہوتے تھے جن کے پاس گھر بار بھی نہ ہوتا تھا، جن کے پاس بڑی غربت ہوا کرتی تھی. یہ مسجد نبوی شریف میں نبی پاک کے در کے باہر بیٹھا کرتے تھے. کھانا بھی پیارے آقا کچھ نہ کچھ بھجوا دیا کرتے. پورا پہننے کو لباس بھی نہ ہوتا تھا. نبی پاک انہیں علم دین سکھایا کرتے. اتنی انہیں پیارے آقا سے محبت تھی کہ وہیں پڑے رہتے. ان میں سے جن کی شادی ہو جاتی وہ اپنے گھر چلا جاتا، تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی. اور یہاں یہ صحابہ ہوتے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں آج حضرت ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا کے عرس میں آئے ہیں. اللہ اس ہستی کے صدقے ہمیں مدینے کی حاضری عطا فرما. اصحاب صفہ کے چبوترے کو دیکھنا نصیب فرما. آج بھی وہ چبوترا، آج بھی وہ سمجھے کہ بڑا سا ممبر سا بنا ہوا مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول کے سامنے موجود ہے، سبز جالیوں کے پیچھے موجود ہے. تو یہ ان کی یاد دلاتا ہے. انہی صحابہ میں ایک بڑی عظیم ہستی، بہت پاپولر صحابی. سبحان اللہ. یہ صحابی کون ہیں؟ جن کا نام عبد الرحمن صخر دوسی تمیمی تھا. اچھا، اب شاید آپ میں سے کوئی بھی انہیں نہیں پہچانا، لیکن آپ تقریباً سارے انہیں پہچانتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ ہم ان کا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ مشہور نام ایک پڑ گیا، اصل نام ان کا تھا، یا اس لیے پہلے اصل نام بتا رہا ہوں یاد ہو جائے. عبد الرحمن یاد کر لیں، ٹھیک ہے، ان کا نام تھا. یہ صحابی کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. ٹھیک ہے، ابو ہریرہ یہ جو ہے وہ ان کا لقب پڑ گیا، ان کا نام مشہور ہو گیا. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے حافظ الحدیث تھے. محدثین کا متفقہ فیصلہ کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں کتنی؟ 5364 حدیثیں
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، آپ نے روایت کی ہیں۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں جس نے روایت کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا مزار پرانوار دمشق میں شام میں موجود ہے۔ بہرحال لیکن کمال یہ ہے کہ کیسا حافظہ تھا، ایک لفظ نہیں بھولتے تھے، مگر یہ ان کا کمال نہیں تھا، ان کا حافظہ جو ہے یہ ان کا کمال نہیں تھا، یہ بھی عطائے مصطفیٰ ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، اتنی پیاری پیاری باتیں بھی سنتا ہوں، یاد کچھ نہیں ہوتا، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حضور کرم فرمائیے۔ اچھا صحابہ کا یقین دیکھیں، بارش چاہیے ہوتی نبی پاک کے پاس حاضر ہوتے، کھانا چاہیے ہوتا آقا سے عرض کرتے، بارش رکوانی ہوتی پیارے آقا سے عرض کرتے، زخمی ہو جاتے تو علاج کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس نہ جاتے، نبی پاک کے پاس حاضر ہو جاتے۔ یعنی صحابہ کا کیسا عقیدہ! حضرت ابو ہریرہ کا یادداشت کا پرابلم تھا، کسی حکیم کے پاس کوئی کشتا کوئی بادام نہیں، نبی پاک کے پاس حاضر ہوئے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا حضور یاد نہیں ہوتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر کھولو، دامن پھیلاؤ۔ آپ نے چادر کھولی، خود حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مٹھی آگے کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں وہ مٹھی کو کھول دیا، کچھ بھی مٹھی سے نکلا نہیں، نظر کچھ نہیں آیا۔ اے ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو۔ صحابی تھے نا، دلیل نہیں مانگی کہ حضور ڈالا تو کچھ نہیں آپ نے، میں نے تو آپ سے کچھ مانگا تھا، آپ نے صرف خالی مٹھی کھول دی اور کہا سینے سے لگا لو۔ صحابہ جانتے تھے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں ہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں۔ اب نبی پاک نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے چادر سینے سے لگائی، کہتے ہیں وہ دن ہے آج کا دن ہے کوئی لفظ نہیں بھولتا، ایسا حافظہ ہو گیا کہ سب یاد ہونے لگ گیا۔ اچھا ایسے حافظ الحدیث آج انہی کی زندگی کے بارے میں کچھ بتانے آیا ہوں، نام بڑا سنا ہے مگر ان کے بارے میں بہت تھوڑا پتا ہے۔ یہ تو پتا ہے کہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ آپ جو تھے 6 سنہ ہجری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے قبیلے کے ساتھ حاضر ہوئے اور یہی نبی پاک کے قدموں میں رہ گئے۔ اب ایمان بھی قبول کر لیا اور بس سب کچھ چھوڑ دیا، پیارے آقا کے قدموں میں رہنے لگے۔ آپ کے بیوی بچے بھی نہ تھے، آپ نے شادی بھی نہیں کی تھی، بس آپ کی ایک بوڑھی ماں تھی، جب تک ماں زندہ رہی نا ماں تھی، اور آپ اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، مگر ماں ایمان نہیں لائی تھی۔ ان کو احساس تھا کہ ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور جوانی سے ماں نے میری بڑی پرورش کی، وقت پیارے آقا کے پاس گزرتا خدمت کے لیے ماں کے پاس جایا کرتے، کبھی کوئی ایسی بات نہ کرتے جس سے ماں کی دل آزاری ہو، اور ماں بھی اپنے بیٹے پر جان چھڑکتی تھی، مگر پرانے خیال کی عورت تھی، اس کو اپنے آبائی مذہب سے بھی پیار تھا، وہ بت پرستی کو پرانے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ لیکن اسلام کتنا شاندار مذہب ہے کہ ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہوں تو ان کی بے ادبی نہیں کرنی، ان کی دل آزاری نہیں کرنی، آپ ماں کی خدمت کرتے رہے۔ اب ماں نے اپنے وطن سے مدینہ منورہ بھی آ گئے آپ کے ساتھ، لیکن اپنا مذہب نہ چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا جب کفر و شرک دیکھتے تو دل کرتا رہتا، بڑی محبت کے ساتھ ماں کو سمجھاتے کہ ماں اسلام قبول کر لو، اسلام کی برکتیں بتاتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے۔ لیکن ایک بار آپ کی والدہ کو جب آپ سمجھا رہے تھے، آپ کی والدہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے، آپ کا دل بڑا ٹوٹا۔ آپ کو اپنی ماں سے تو بڑی محبت تھی، مگر سب سے زیادہ کونین کے والی سے محبت تھی، ماں بڑی پیاری تھی، مگر جن پہ ماں باپ فدا تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ کیونکہ صحابہ کرام کا تو یہ انداز تھا کہ جب، بلکہ میں مشورہ دیتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا کرے، جب روضہ رسول پر حاضر ہونا تو یہ جملہ کہا کرو، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، کیونکہ یہی انداز صحابہ کرام کا تھا۔ جب وہ حاضر ہوتے تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔
تو صحابہ کی نقل کر لیا کرو روضہ رسول پر کہ شاید پیارے آقا اس جملے کو سن کر اپنے صحابہ کی جو سمجھیے کہ ہم ان کی نقل کر رہے ہیں تو اس غلام صحابہ پر بھی نگاہ اٹھائیں اور شفقت فرمائیں اور جھولی بھر دیں. تو یہ تو صحابہ کا انداز تھا کہ جب حاضر ہوتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جب حضرت ابو ہریرہ نے ماں کا یہ انداز دیکھا، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ماں نے ایسا ایسا کہہ دیا ہے. آقا آج ہاتھ اٹھا دیجئے، فادعوا اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، آقا آج دعا کیجئے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. اللہ اکبر. نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، اس آقا نے ہاتھ اٹھائے جن کی دعا رد نہیں ہوتی. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے دعا کی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. بس دعا چاہیے تھی. نبی پاک دوڑے دوڑے پھر گھر جاتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ماں نے گویا ناراضگی کا اظہار کر دیا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو یکسر ٹھکرا دیا تھا. اب تھوڑی دیر کے بعد دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر حضرت ابو ہریرہ واپس گئے. گھر گئے تو دیکھا پانی، غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے. سمجھ گئے کہ ماں غسل کر رہی ہے. غسل خانے کے باہر کھڑے ہو گئے. ماں باہر آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے گھر میں قدم رکھا. اس سے پہلے کہ حضرت ابو ہریرہ کچھ کہتے، ماں کہتی ہے انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. میرے آقا کی دعا کا یہ نتیجہ دیکھا. حضرت ابو ہریرہ تو بے خود ہو گئے نا، مسرت سے جھومنے لگے. اب خوشی کے آنسو بہ رہے ہیں. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ بشارت ہو. کمال ہو گیا، اللہ نے آپ کی دعا ایسی قبول کی کہ میری ماں نے ایمان قبول کر لیا ہے. نبی پاک بھی بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا. حضرت ابو ہریرہ بھی کمال کی ہستی ہیں. دیکھا دریائے رحمت جوش پر ہے، جو مانگ رہا ہوں مل رہا ہے. کہا آقا ایک اور التجا ہے. کہا کہو. کہا عرض کی حضور ایک اور دعا کرا دیجئے، ایک اور دعا فرما دیجئے. کہا کہو کیا کہتے ہو. کہا حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سب مومنین اور مومنات کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا کر دے. اور اس کی دعا کا اب نبی پاک نے پھر یہ دعا فرما دی. اللہ اکبر. اب اگلا جملہ جو کہنے جا رہا ہوں بڑا زبردست ہے. اس میں لکھا کتاب میں کہ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ خود حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جو مومن مرد و عورت اس واقعے کو سنتا، یہ بات سنتا، میری ماں سے اور مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا. اب میں یہاں اتنے سارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، آپ نے یہ دعا سنی تو اب دل میں ان سے محبت جاگ گئی نا. میرے آقا نے دعا کی ہے کہ یا اللہ تمام مومنین اور مومنات کے دل میں حضرت ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت ڈال دے. اللہ کی رحمت سے ہمارے دل میں بھی ان دونوں کے لیے بڑی محبت ہے. مگر بیٹے نے کام کمال کیا نا، ماں کے لیے دعا لے لی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. اچھا پھر انداز کیا تھا؟ جب کہیں جاتے، ماں کا گھر تھوڑا دور تھا، تو ماں کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے السلام علیک یا امتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میری ماں، اللہ عز و جل آپ پر سلام، اللہ عز و جل کی آپ پر سلامتی اور رحمتیں ہوں. ماں کہتی وعلیکم یا ابنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے فرزند تجھ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو. اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ عرض کرتے اللہ تعالیٰ رحمک اللہ کما ربیعنی صغیرا، یعنی اللہ تم پر بھی رحم فرمائے جیسا کہ تم نے بڑے ہو کر مجھ سے حسن سلوک کیا. ماں کو دعائیں دے کر، ماں سے دعائیں لے کر گھر سے روانہ ہوتے. بڑے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، آج بیٹا کب جاتا ہے کب آتا ہے ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ماں بیچاری ایک بار پوچھ لے کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو، تو کہا بار بار کیوں پوچھتی ہو. ماں فون کرے کہ بیٹا کب آؤ گے، تو بیٹا یہ نہیں کہتا کہ امی بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، آپ تکلیف نہ کریں، آپ نے کال کی مجھے بڑی خوشی ہوئی. بلکہ ماں کو جھڑک کر کہتا ہے مجھے ڈسٹرب نہ کیا کریں، بار بار فون نہ کیا کرو، پتہ نہیں دوستوں میں بیٹھا ہوں، کام میں بیزی ہوتا ہوں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں کے دل سے پوچھو بیٹا دیر سے نہ آئے
بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شادی شدہ بیٹا بھی گھر دیر سے جائے تو شاید بیوی تو سو جاتی ہے، ماں جاگتی رہتی ہے، ماں کو انتظار رہتا ہے کہ میرا لال گھر آیا کہ نہیں۔ آپ سفر پر چلے جائیں، اگر ماں کے پاس گنجائش ہوگی تو شاید سب سے زیادہ وہاں بھی آپ سے رابطہ آپ کی ماں کرے گی کہ بیٹا خیریت سے تو ہو، کھانا کھایا کہ نہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے۔ ارے جو آواز کے فرق سے پہچان لے کہ بیٹا تمہاری آواز سے پتا چل رہا ہے نیند نہیں ہوئی ہے، گلا کچھ خراب لگ رہا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ماں کے پاس کون سا پیرامیٹر ہے، یہ ماں کے پاس کون سا پیمانہ ہے جو آواز سے پہچان دیتی ہے کہ طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں، جو چہرہ دیکھ کر بتاتی ہے کہ بیٹا کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ مامتا کا رشتہ ہے جو ماں کی طرف سے تو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اب میں بیٹوں سے پوچھتا ہوں، کبھی تم نے ماں کو فون کر کے کہا یا بات کی کہ امی آپ کی طبیعت کیسی ہے، آج آپ کی آواز ٹھیک نہیں لگ رہی، گلا تو خراب نہیں ہے، ماں آج آپ نے کھانے کو کیا کھایا، کچھ لے کر آؤں آپ کے لیے، آج مجھے آپ بتا ہی دو آپ کو پسند کیا ہے، میں آپ کی پسند کی چیز لے کر آؤں گا۔ نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ون سائیڈڈ پیار تو ہمیشہ سے جاری ہے۔ ہم نے اس کا کیا صلہ دیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں، مگر ان کا انداز سکھا رہا ہے کہ ماں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، ماں کے ساتھ پیار کیسا ہونا چاہیے۔ سنو، ایک بار بھوک نے ستایا، یہ صحابہ بڑے غریب تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، آقا نے کہا اے ابو ہریرہ کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور بھوک کھینچ لائی ہے، بڑی بھوک لگی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوروں کا ایک طباق منگوایا، ہر شخص، کافی صحابہ تھے، سب کو دو دو کھجوریں دی، کہا دو کھجوریں کھا لو، پانی پیو، یہ کھجوریں تمہیں کافی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور کھائی اور ایک اپنے دامن میں رکھ لی۔ اچھا، نبی پاک ملاحظہ فرما رہے تھے، کہا ابو ہریرہ یہ ایک کھجور دامن میں کیوں رکھی ہے؟ دو کھانے کو دی تھی نا۔ کہا حضور ایک اپنی ماں کے لیے رکھی ہے، میری ماں بھی بھوکی ہے۔ ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کا یہ عمل نبی پاک نے دیکھا تو فرمایا کہ تم یہ کھجوریں کھا لو، تمہاری ماں کے لیے دو کھجوریں اور دے دیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دو کھجوریں لیں اور وہ ماں کے لیے لے گئے۔ کبھی ایسا کیا ہم نے؟ گھر میں کھانا کب ہوا نا، ماں نے ہاتھ کھینچ لیا ہوگا، پتہ بھی نہیں چلنے دیا ہوگا کہ بیٹا کھا لے، بیٹی کھا لے، ان کے ابو کھا لے، بچ گیا تو کھاؤں گی ورنہ میں کچھ اور کر لوں گی۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ کھانا کم ہو تو کہا ماں پہلے آپ کھائیں گی، ہیں؟ کھانے میں اچھی بوٹیاں، اچھا کھانا ہم نے اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ کبھی ایسا کیا کہ امی آپ کی پلیٹ لائیے، پہلے آپ کا کھانا نکلے گا، بنایا آپ نے، یہاں تک پہنچایا آپ نے ہمیں، اور ہم جناب پہلے سارا اچھا کھانا کھا لیں اور آپ بعد میں بھوکی رہیں؟ کبھی نہیں سوچا۔ حضرت ابو ہریرہ کو بڑی بھوک لگی تھی، کھجوریں ہی دو ملی تھی، ارے دو کھجوروں میں بھی پیٹ بھرتا ہے کیا؟ مگر اس میں سے بھی ایک رکھ لی کہ آقا ایک اپنی ماں کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ سیکھو ان سے، یہ انداز ہے ماں باپ کے ادب کا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ انداز جو تھا نا، یہ ماں کے آداب اور والد کے آداب سیکھے بھی نبی پاک سے ہی تھے، اسی در سے تو سیکھے تھے۔ کبھی وہ قرآن سناتے تھے، کبھی اپنی حدیث کے ذریعے بتاتے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، نرم دلی اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار صحابی رسول نے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ راوی کون ہیں؟ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ارے جس صحابی نے خود نبی سے یہ حدیث سنی ہو، اس کا اپنی ماں سے برتاؤ کیسا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ نے سوال فرماتے ہیں، ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یہاں بہت سارے اسلائی میں بیٹھے ہیں، جگہ نہیں ہے، باہر کھڑے، میں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے زیادہ حسن سلوک آپ کس سے کرتے ہیں؟ تو کوئی کہے گا میرا بیسٹ فرینڈ ہے، آدھی رات کو فون کرے نا، یار اسکوٹر خراب ہو گئی ہے، بس میں ابھی آیا، پنچر ہو گئی ابھی آیا، سرد رات میں دوست بلائے ہم حاضر۔ ماں رات کو کہہ دے بیٹا پانی پلا دے، کہتے ماں خود اٹھ کے پی لو نا، پتہ نہیں میں سو رہا ہوں، کتنا تھک کے کام کر کے آیا ہوں۔
دوست کے لیے ٹائم ہے، فیملی کے لیے ٹائم ہے. شادی شدہ جو ہو گئے سنو، رات کو جاتے ہیں تو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا لے کر جاتے ہیں، ماں کو نہیں پوچھتے، بلکہ بعض اوقات تو چھپا چھپا کے لے جاتے ہیں کہ ماں کو پتا نہ چل جائے کہ بیٹا میری بہو کے لیے کیا لایا ہے. جس ماں نے ساری زندگی اپنے نوالے تھوڑے تھوڑے کر کے تمہارے منہ میں ڈالے، اب وقت آیا اس کی خدمت کا تو تمہیں بیوی یاد آ رہی ہے. تو خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہتا کہ اپنے بیوی بچوں کو نہ کھلایا جائے، بہترین کھلاؤ، اچھا کھلاؤ، مگر ان کے چکر میں ماں کو نہ بھولنا. ماں ماں ہوتی ہے، خدا کی قسم سارے رشتے دوبارہ مل سکتے ہیں، ماں ایک بار چلی جائے نا پھر نہیں آتی. ماں کا نعم البدل نہیں ہے، ماں ایک ہی ہوتی ہے. سنو صحابی رسول نے پوچھا حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا فرماتے تیری ماں. کہا حضور پھر؟ کہا تیری ماں. پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. عرض کیا حضور اس کے بعد کون؟ فرمایا تیرا والد. علماء نے بحث کی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی مفسر شہیر ہیں، میرات المناجی میں فرماتے ہیں میرے آقا کا ہر جملہ جو ہے نا وہ بڑا حکمت بڑا ہے. ایسے ہی نہیں 3 بار ماں فرمایا، 1 بار والد فرمایا. علماء ایک ایک لفظ کی حکمت پر غور کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی. ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے. پیٹ میں پالا، باپ نے تو نہیں پالا، 9 ماہ تکلیف اٹھائی کم و بیش. پیدائش کے وقت دوسرا احسان کیا کہ جان خطرے میں چلی گئی. کئی عورتوں کا انتقال ہی پیدائش کے وقت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بچہ جنتے وقت اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی، یا کوئی اور کمپلیکیشن، کوئی اور بیماری آ جاتی ہے اور وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں. یہ تکلیف بھی ماں اٹھاتی ہے. پھر فرمایا تیری پرورش. یہ 3 احسان ہیں ماں کے. آقا نے 3 بار ماں اسی لیے فرمایا. والد کا ایک ہی احسان ہے کہ اس نے ہماری پرورش کی. مگر ایک اور بات کہتا چلو، یہ حدیث سننے کے بعد کوئی فیصلہ کر لے کہ چلو اب تو ابا کی بات ہی نہیں ماننی، ابا تمہارا تو 1 حق ہے، ماں کا 3 حق ہے، تو لڑائی ہو جائے گی گھر میں. بغیر علم کے، بغیر علماء کی مدد کے ہم قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتے. اس کی شرح پڑھنی ہوگی. علماء کہتے ہیں اس کی تطبیق کیسے ہوگی، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا، اس کا انداز کیا ہوگا. فرماتے ہیں کہ بیٹا ماں باپ دونوں کی خدمت کرے، مگر اگر مقابلے کی صورت آ جائے، آمنے سامنے ہو، فیصلہ کرنا ہو، تو ادب اور احترام والد کا زیادہ کرے اور خدمت ماں کی زیادہ کرے. کیا شاندار بات کی ہے. ایسا نہ ہو کہ والد کا ادب ہی کم ہو جائے، ماں ماں کر کے والد کو جناب کڈے لائن لگا دے. نہیں، والد کا ادب زیادہ کرے. کیوں کہ وہ تمہاری ماں کا بھی آقا ہے، ماں کا بھی شوہر ہے نا. تو جب ماں بیوی کو حکم دیا گیا شوہر کا ادب کرو، تو تمہاری والدہ کا چونکہ شوہر ہے اس کا ادب تم نے زیادہ کرنا ہے، احترام زیادہ کرنا ہے. والد آ جائیں تو کھڑے ہو جاؤ، ادب کے ساتھ ان سے بات کرو، اور اگر خدمت کی باری آئے تو ماں کی خدمت زیادہ کرنی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے، علماء نے ماں باپ کے آداب کیا لکھے کہ بیٹا ماں باپ کے سامنے غلاموں کی طرح رہے، والد کے آگے نہ چلے، بلکہ جس طرح غلام تیار رہتا ہے، ہمارا نوکر ہو، ہم کہتے جناب اس کو آواز دیتے فوراً کہتا جی جناب آپ کو حکم فرمائیے، بالکل ریڈی ٹو سرو، بالکل غلاموں کی طرح رہے ماں باپ کے سامنے. یہ ادب ہے ماں باپ کا. اللہ غنی، مگر آج کا دور یہ آ گیا کہ باپ جوان بیٹے کا غلام دکھائی دیتا ہے. باپ ڈرتا ہے بات کرنے میں. بوڑھا ہو نا کہ میں بیٹے کو کام دوں کہ نہ دوں، پچھلی بار بھی کام دیا تھا تو ڈانٹ ملی تھی، پچھلی بار بھی ایک کام بتایا تھا تو اتنے سارے تو سوال کیے تھے. والد کہے بیٹا میرے لیے ذرا نئے چپل لے آنا. ارے ابو ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی تو لیے تھے آپ نے، 1 سال بھی نہیں ہوا، آپ کو پھر چپل کی ضرورت پڑ گئی، سنبھال کے نہیں پہنتے. بیٹا کپڑے سلوانے ہیں. ارے ابو پچھلی عید کو تو دلوائے تھے، دوبارہ کپڑے. بیٹا فلاں چیز کھانی ہے. ارے ابو آپ کی اس عمر میں بھی شوق ختم نہیں ہوتے. اللہ غنی، اللہ غنی. ہم کبھی کبھی سوچا، آپ میں سے جو بچے باپ بنے ہوں گے نا، اب ان کو احساس ہوا ہوگا کہ بیٹے کو جب لے کر کسی شاپنگ سینٹر میں گئے، کسی دکان پر گئے اور اس نے سب سے مہنگے کھلونے پر ہاتھ رکھا کہ ابو یہ لینا ہے، تو اس وقت دل پر کیا کیفیت ہوتی ہے کہ کاش پیسے ہوتے تو بیٹے کو یہی دلاتا. تمہیں یہ خیال آتا ہے، تمہارے والد کو نہیں آیا ہوگا جب تم نے یہ کیا ہوگا. کئی بار ایسا ہوا ہوگا
کہ ہمارے امی ابو نے اپنی خواہشیں روک کر ہماری خواہش پوری کی ہوگی. ہم نے ضد کی ہوگی کہ آج آئس کریم کھانی ہے، تھوڑے پیسے ہوں گے، ابو نے سوچا ہوگا چلو اپنے لیے بنیان نہیں لیتا، اپنے بیٹے کو آئس کریم کھلا دیتا ہوں. ڈبل ڈبل ڈیوٹیاں کی ہیں ماں باپ نے، والد نے ڈبل ڈبل نوکریاں کی اپنے بچوں کو ان کے مستقبل روشن کرنے کے لیے. اب جب وہ بوڑھے ہوئے تو بیٹا ان سے یوں بات کرے گا، تھوڑے پیسے دے دو. بیٹا، والد بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے آج کے دور میں، اور بیٹا نہیں دیتا، دیتا ہے تو ستا ستا کے، جتا جتا کے، گنا گنا کے دیتا ہے. ارے جس نے لاکھوں کروڑوں روپے ہماری ذات پر بچپن سے لے کر اب خرچ کیے، کبھی انہوں نے تو نہیں جتایا، کبھی انہوں نے تو نہیں کیا کہ بیٹا بھول گیا تجھے کپڑے کس نے پہنائے تھے، نوالے کس نے کھلائے تھے، چلنا نہیں آتا تھا انگلی پکڑ کر چلایا کس نے تھا، اور آج تو مجھے اس طرح جواب دیتا ہے. نہ کرو ایسا، نہ توڑنا ان کا دل. خدا کی قسم جس کے ماں باپ ناراض ہو گئے، سنو میں نبی پاک کی حدیث سنانے جا رہا ہوں، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ارے وہ کیوں نہ اپنی ماں سے پیار کریں جس نے میرے آقا سے یہ فرامین سنے ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں الترغیب والترہیب میں یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یراح ریح الجنت من مسیرت 500 عام. آقا فرماتے ہیں جنت کی خوشبو کیسی ہوگی کہ 500 سال کی مسافت، یعنی 500 ایئرز دور جو سفر ہوتا ہے وہاں سے بھی سونگھ لی جائے گی، اتنی خوشبو ہوگی. مگر آقا فرماتے ہیں ولا یجدو ریحھا، مگر جنت کی خوشبو وہ نہ سونگھ سکے گا. کون ہوگا؟ منان بعملہ، نیکی کر کے جتانے والا. ولا عاقل، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، والدین کو ستانے والا. ولا مدمن خمر، آقا کہتے ہیں عادی شرابی. یہ 3 لوگ ہیں کہ جو 500 سال دور جنت کی خوشبو ملتی ہوگی، مگر یہ 3 قسم کے لوگ نہ سونگھ سکیں گے. اے شراب پینے والوں، اے نشہ کرنے والوں، اس علاقے میں یہ بلا بہت زیادہ ہے. خدا کی قسم توبہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ جہنم کا عذاب تمہارا استحقاق بن جائے، جنت سے دور کر دیے جاؤ. اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے ماں باپ کی دل آزاری کرنے والوں، اے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، ماں باپ کا کہا نہ ماننے والوں، رات دیر سے گھر جا کر اگر ماں منع کرے تو اس سے جھگڑنے والوں، اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، سن لو آج جو کرنا ہے کر لو. کل جنت سے اتنا دور ہوگے کہ جنت میں جانا تو دور ہے، خوشبو بھی نہیں سونگھ سکو. تیسرا کون ہوگا؟ نیکی کر کے جتانے والا. میں نے اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں، میں اتنے روزے رکھتا ہوں، میں نے فلاں مسجد بنائی ہے، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں. ارے نیکی کرو اللہ کے لیے، جتانے کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جتا کر، بتا کر، ریاکاریاں کر کے نیکیاں بھی برباد ہو جائیں اور جنت سے بھی دور ہو جائیں. اب سنیے، جنت میں ہمیں کس کا پڑوس چاہیے؟ بتائیے نا. سب کی تمنا ہے نا کہ نبی پاک کا پڑوس مل جائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک تو نبی پاک ہیں، دوسرا جنت کا سب سے اعلیٰ مقام کیا ہوگا؟ جہاں میرے آقا ہوں گے. مالک جنت ہیں، مالک کوثر ہے، رب کے محبوب ہیں. تب بگیسٹ، سب سے بڑی جگہ، سب سے خوبصورت جگہ اگر جنت میں کوئی ہوگی تو وہی ہوگی جہاں آقا ہوں گے. ایسا ہی ہے نا. اب میں سوال کرتا ہوں، جہنم میں سب سے برا مقام کون سا ہوگا؟ سوچنے کی بات. جہنم تو ویسے ہی بڑی خطرناک، ویسے ہی بڑا عذاب، مگر اس کا بھی سب سے خطرناک، سب سے زیادہ عذاب کہاں ہوگا؟ جہاں شیطان ہوگا. ایسا ہی ہے نا. جو جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. مگر بتاؤ جو جہنم میں ابلیس کا پڑوسی بن جائے اس سے بڑا محروم ہے کوئی؟ اب میں بتانے جا رہا ہوں، دل تھام لو. اور خود نہیں کہہ رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کے نافرمان اور ابلیس کے درمیان جہنم میں 1 درجے کا فرق ہوگا. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے سبب ابلیس اور اس کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا. اب سوچو، اب بھی ستائیں گے ماں باپ کو، اب بھی ناراض کریں گے ماں باپ کو. حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ سنیے. جب ماں باپ سے لڑتے ہیں، الجھتے ہیں، نشہ کرتے. سنو، ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھہرا. آج ہم بھی قبرستان کے قریب ہیں.
میوا شاہ میں بہت ساری قبریں ہیں. اللہ یہاں موجود تمام مسلمانوں کی قبروں پر رحمت کی بارش برسائے, ان سے عذاب کو دور فرمائے. ہم میں سے بھی بہت سو کے رشتہ دار ہوں گے. ہماری امیر اہل سنت کی والدہ محترمہ جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا کا مزار بھی یہاں ہے. مجھے بھی اس قبرستان سے یوں بڑی کس کو کہیں کہ پیار اور نسبت ہے. میرے دادا دادی نانا نانی بہت سارے رشتہ دار اسی قبرستان میں ہیں. ہم میں سے بہت سو کے ہوں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تمام مسلمانوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. مگر یہ حق ہے کہ کچھ قبروں میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں قبرستان کے قریب تھا, جب نماز عصر کا وقت ہوا تو قبرستان سے ایک قبر شق ہوئی, اس میں سے ایک آدمی نکلا, اس کا سر گدھے کی طرح تھا, باقی جسم انسان کا تھا. اس نے 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکالی, پھر قبر اس پر برابر ہو گئی. پھر میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بال یا اون کاٹ رہی تھی. ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی اس بڑھیا کو جانتے ہو, دیکھتے ہو؟ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ اس قبر والے کی ماں ہے. میں نے پوچھا واقعہ کیا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ وہ شخص شراب پیا کرتا تھا. شام کو جب وہ گھر آیا کرتا تو اس کی ماں اس سے کہتی تھی اے میرے بیٹے اللہ سے ڈر کر کب تک شراب پیے گا؟ تو یہ اپنی ماں کو کیا جواب دیتا؟ تم تو ہینگتی رہتی ہو جیسے گدھا ہینگتا ہے, گدھے کتنا آواز نہ نکال. خاتون نے بتایا یہ شخص عصر کے بعد مرا تھا. اب روزانہ نماز عصر کے بعد اس سفر روزانہ نماز عصر کے بعد اس کی قبر شق ہوتی ہے اور یہ باہر نکل کر 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالتا ہے, پھر قبر برابر ہو جاتی ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی سوچئے, غور کر لیجئے, ماں باپ کو ستا کر کدھر جائیں گے؟ جن کے ماں باپ راضی ان سے ان کا رب راضی. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ یار ٹھیک ہے یہ باتیں تو پہلے بھی سنی ہیں, مگر کوئی ہمارے امی ابو کو بھی تو سمجھائے نا. وہ بھی تو ڈانٹتے رہتے ہیں, بات بات پر جھڑکتے رہتے ہیں. ابا بوڑھا ہو گیا ہے, ہر بات پہ ٹوکتا ہے. ماں بوڑھی ہو گئی, یہ سمجھتی نہیں بات کو. ایک بات 3 بار کرنی پڑتی ہے, بار بار سمجھانا پڑتا ہے. اب اتنی مصروف لائف ہے, اب ان بوڑھوں کو کون سمجھائے کہ دنیا کدھر چلی گئی ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, آج تھوڑی سی عقل آ گئی, آج تھوڑی سی ہوشیاری آ گئی, تھوڑے پیسے آ گئے تو ماں باپ برے لگنے لگے. بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا, یاد رکھو وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے. بچہ آپ نے دیکھا ہوگا بار بار سوال کرتا ہے ابو یہ کیا ہے, ابو یہ کیا ہے. بیٹا بتا تو دیا, ابو پھر بتاؤ یہ کیا ہے. باپ پھر بتاتا ہے, کئی بار بتاتا ہے. ماں بھی اسی طرح کرتی ہے جب بوڑھی ہو جائے, آواز نہیں آتی اس کو, سمجھ نہیں آتا والد کو. بوڑھے ہو گئے نا, یہ ریئلائز کرنا ہوگا, یہ سمجھنا ہوگا کہ اب ان کی باری آئی ہے خدمت کی ہماری. ان کی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سمجھانی ہوگی, پیار سے سمجھانی ہوگی. مگر ایک باپ نے خود اپنے بیٹے کو یہ بات بڑے اچھے انداز میں سمجھائی کہ ایک بار بیٹے کو والدہ غالباً تھی, کہا بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے, کچھ آواز آ رہی ہے. کہ ماں آواز تو نہیں آ رہی, کچھ بھی نہیں آ رہی, ایسے ہی آپ کے کان بج رہے ہوں گے. دوبارہ کہا نہیں بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے. کہ ماں آپ کو غلطی لگ گئی ہے, کوئی آواز نہیں آ رہی. تھوڑی دیر بعد پھر کہا بیٹا آواز آ رہی ہے مجھے. ارے ماں بار بار کہہ تو رہا ہوں آواز نہیں آ رہی, کان خراب ہو گئے کیا تیرے؟ غصہ آ گیا. تو ماں مسکرائی, کہا بیٹا سامنے یہ باکس پڑا ہے ذرا کھول. بیٹے نے وہ صندوق کھولا, کہا اس میں ایک کتاب ہے, نکال کے لاؤ. بیٹا نکال کے لایا. کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا تو تو نے اس کتاب سے مجھ سے ایک ہی سوال 70 بار کیا تھا کہ ماں یہ کیا ہے. میں نے ہر بار تیرا منہ چوما تھا اور تجھے جواب دیا تھا کہ بیٹا یہ ہے. میں نے 3 بار پوچھا تو تجھے برا لگ گیا. آپ میں سے جو والد بنے میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب پہلی بار بچے نے پاپا کہا, ابو کہا, کچھ بھی پہلا لفظ کہا, آپ کتنا خوش ہوئے. بار بار کہلواتے اس سے بیٹا دوبارہ کہو ابو, دوبارہ کہو. ویسے تو امیر اہل سنت نے کمال تربیت کی ہے کہ بچے سے پہلا جملہ کہلوائیں تو اللہ کہلوائیں. بچے کے سامنے اللہ 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 کرتے رہے تاکہ اس کی زبان پر رب کا نام جاری ہو جائے. لیکن ایک جملہ میرے بچے نے کہا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے دیکھا بیرون ملک میں ہوتے نا لوگ تو اپنے بچے کو چھوٹی منی یا مننے کو فون کر کہتے بیٹا بولو پاپا پار سے ایک بار سن لے تو, ارے میرے بیٹے کی آواز سن لے, دوبارہ بولو میرا بیٹا. پیسے جا رہے ہیں یار, ریال جا رہے ہیں, ڈالر جا رہے ہیں. ارے جاتے تو جائے, میرا بیٹا مجھ سے بات کر رہا ہے, میرا بچہ مجھے میری اس کی آواز اچھی لگ رہی ہے. تمہیں تمہارے بچے کی آواز اچھی لگ رہی ہے. جب تم چھوٹے تھے تمہاری ماں کو بھی تمہاری آواز بڑی اچھی لگتی تھی, بار بار تم سے کہلواتی تھی. تمہارا والد خوشی سے سوتا نہیں تھا.
مگر آج تمہیں باپ کی آواز اچھی نہیں لگ رہی. اسی ماں کی 3 سوال کے بعد تمہاری کیفیت بدل رہی ہے. سوچو کہ کیا ہو گیا ہے. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے چلیں یار اب میرے زمانے میں ایک اسٹیٹس ہو گیا ہے, میں اتنا مشہور آدمی ہو گیا ہوں, میں اتنا بڑا مبلغ, میں اتنا بڑا افسر, میں اتنا بڑا بزنس مین, میرے ساتھ اتنے لوگ کام کرنے والے, ابو سوچتے ہی نہیں میرے سے کس طرح بات کرتے ہیں, مجھے تو 2 ٹکے کا سمجھتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, دنیا میں کچھ بھی بن جاؤ نا, کبھی ماں باپ کو مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں, ان کے تم بچے ہی رہو گے. میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا. آؤ میں آپ کو وقت کے امام کا واقعہ سناتا ہوں جس کے آپ اور میں سارے مقلد ہیں. جی ہاں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کے دور میں بلکہ ان کے بعد بھی ان کے پائے کا عالم نہیں آیا, مجتہد. آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ آپ کے شاگرد بھی مجتہد تھے, مگر آپ کا انداز کیا تھا. اچھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بھی سن لو آج, نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی, یہ آپ کا نام تھا. آپ کے والد بچپن سے ہی دنیا سے چلے گئے. جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. والدہ نے بڑی آپ کی پرورش کی, ایک مدت تک ماں زندہ رہی. آپ کی والدہ جو تھی نا وہ شکی مزاج تھی, شک ہوتا تھا انہیں. بڑھاپے میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. عام عورتوں کی طرح انہیں وائز جو ہوتے ہیں, تقریر کرنے والے, وہ بڑے اچھے لگتے تھے. حالانکہ امام اعظم پوری دنیا میں سب سے بڑے مفتی تھے, مگر ان کو تقریر کرنے والے لوگ اچھے لگتے تھے. تو کوفہ کے مشہور ایک وائز تھے, مقرر تھے, بہت اچھی تقریر کرتے تھے. ان کا نام تھا عمر بن زرع, اور دوسرے تھے قاضی زرع. یہ دونوں تقریر بڑی اچھی کرتے تھے. ان دونوں پر ان کی والدہ کو بڑا یقین تھا. تو جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا نا تو امام اعظم سے کہتی کہ جاؤ عمر بن زر سے پوچھ کے آؤ. امام اعظم نے کبھی اپنی ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں دنیا مجھ سے مسئلہ پوچھتی ہے, میں امام ہوں, بڑے بڑے مفتی میرے شاگرد ہیں, اور تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو کہ جا کے مسئلہ پوچھ کے آؤ. لوگ کہتے ہیں نا والد کو پتہ نہیں میں کون ہوں, بڑا افسر بن گیا ہوں, بڑا بزنس مین بن گیا ہوں, امی تمہیں پتہ نہیں میرا کتنا مرتبہ ہو گیا ہے, امام اعظم ہے. اور ماں کہتی جاؤ اس مسجد کے خطیب سے فتویٰ پوچھ کے آؤ. ایک بار امام اعظم نے منع نہ کیا, بالکل سراپا حکم کی تعمیل بن کر عمر بن زر کے پاس پہنچ گئے. عذر بن سراپا حکم کی تعمیل بن کر عمر بن زر کے پاس پہنچ گئے. عمر بن زر کہتا ہے حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے, میں آپ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ کہا نہیں, میری ماں نے کہا ہے کہ تم سے مسئلہ پوچھنا ہے. تو کہا حضور ایسا کریں آپ ہی فتویٰ لکھیں, جواب بھی آپ ہی لکھیں, میں اس پہ سائن کر دیتا ہوں. حضرت امام اعظم اسی کے حجرے میں بیٹھ کر ماں کے سوال کا جواب لکھتے. وہی جواب امام اعظم جب وہ سائن کرتا تو امام اعظم ماں کو آ کے بتاتے کہ عمر بن زر نے جواب دیا ہے. ماں کہتی چلو اب ٹھیک ہے. ایک بار ماں نے اصرار کیا کہ میں خود چل کر پوچھوں گی, مسئلہ پوچھنا لیکن میں خود جاؤں گی. امام اعظم نے یہ نہیں کہا کہ ماں کمال ہو گیا, میں پوچھ کے تو آ جاتا ہوں, اب تمہیں بھی جانا ہے, پتہ نہیں میں کون ہوں. نہیں, ماں کا بچہ ہی ہوتا ہے بندہ جتنا ہی بڑا ہو جائے. ماں کے بیٹے بن کر رہو گے نا, ماں اور باپ کے خادم بن کے رہو گے, پھر دل سے دعا لوگے. دیکھو امام اعظم نے کیا کیا, ماں کو خچر پر بٹھایا, کئی میل دور تھا اس کا حجرہ, ہاتھ میں رسی پکڑی. امام ابو یوسف کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا امام اعظم اپنی والدہ کو خچر پر بٹھا کر عمر بن زر کے پاس لے جا رہے ہیں تاکہ مسئلہ دریافت کر سکیں. یہ زمانہ دیکھ کر حیران تھا کہ وقت کا امام ایک مسجد کے امام کے پاس جا رہا ہے اپنی ماں کو لے کر, خچر پر بٹھا کر, ہاتھ میں رسی پکڑی ہوئی ہے کہ ماں کا دل خوش ہو جائے. حضرت عمر بن زر کے پاس والدہ جاتی, ماں حضرت ابو امام اعظم باہر کھڑے رہتے, وہ مسئلہ پوچھتی, وہ جواب دیتا. اب جواب دیتا تو ماں واپس آ جاتی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کبھی ایسا ہوا کہ ماں نے ہم سے کوئی ایسی بات کر دی ہو جو بظاہر ہمارے لیے بڑی چھوٹی سی ہو, مگر ہم نے کہا ہو کہ ماں لبیک, کوئی بات نہیں ماں میں تیرا بیٹا ہوں, ماں کو باپ کو مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں. باتیں تو بہت ساری ہیں مگر چونکہ بیان کا وقت اختتام کے قریب ہے, آج خوبصورت ایک عظیم موقع پر ہم جمع ہوئے ہیں, ایک عظیم ماں کی یاد منانے جمع ہوئے ہیں. بہت سارے موضوع میرے ذہن میں آئے مگر میں نے سوچا کہ جس ہستی نے ہمیں ایک ایسا عظیم رہنما دیا, جس نے ساری امت میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا ہے, آج 200 ملکوں میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچایا, 100 سے زیادہ شعبہ جات دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے, روزانہ کی بنیاد پر مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے, سال گزرتا نہیں دعوت اسلامی 500 سے زیادہ مسجدیں بنا دیتی ہیں. اس ماں کی تربت پر اللہ کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. اس کے فرزند نے وہ کمال کر دکھایا کہ آج صرف
پاکستان میں نہیں افریقہ کے اندر افریقی مسلمان علماء بن رہے ہیں. UK جائیں تو وہاں پر جا کر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ وہاں کے پیدا ہونے والے انگلش بولنے والے اسلامی بھائیوں نے اپنے بچوں کو امیر اہل سنت کی ترغیب پر جامعۃ المدینہ میں داخل کرایا اور وہاں کے نوجوانوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا, عالم بنے. پچھلے دنوں مدنی چینل پر آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ UK میں دستار فضیلت ہو رہی ہے. ارے اور تو اور وہاں رہنے والے مسلمانوں کی دستار فضیلت تو ہوئی, مگر کچھ عرصہ پہلے 64 سال کے ایک ایسے شخص نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا تو تھوڑا عرصہ پہلے مسلمان بھی نہ تھے, اسلام قبول کیا. ارے غیر مسلم ہونا اور ہے, وہ تو دوسرے مذہب کے پادری تھے, لوگوں کو اپنے مذہب کے لیے بلاتے تھے. اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا, یہ مدنی ماحول ملا تو علم دین کا شوق پیدا ہوا کہ عالم بننا چاہیے. درس نظامی میں داخلہ لیا. میں کئی بار UK جاتا رہا, اولا میں بھی ان سے ملاقات ہوئی. جب وہ پہلے درجے میں تھے ان کو بولنے میں مشکل ہوتی تھی. ہم سوچتے تھے شاید یہ 1 سال پڑھ کر چلے جائیں گے. 64-65 سال کا بندہ جو ہے کیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ, طلباء کے ساتھ جامعۃ المدینہ میں رہے گا. بیماریاں بھی ہیں, تھکاوٹ بھی ہے, مگر جذبہ تھا. تھوڑے عرصے بعد سنا کہ یہ دوسرے درجے میں پہنچ گئے, تیسرے میں پہنچ گئے, چوتھے میں پہنچے تو ہم سب حیران ہونے لگے کہ یہ سبق کیسے یاد کر رہے ہیں, یہ سبق سنا کیسے رہے ہیں, یہ آگے کیسے بڑھ رہے ہیں. اور آج دنیا کی عقل حیران ہے کہ شاید دارالعلوم کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ 73 سالہ ہمارے نور محمد مدنی جو پہلے غیر مسلم تھے انہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا. جو پہلے دوسرے مذہب کے عالم کہیے, دوسرے مذہب کے پادری تھے, ایمان قبول کیا اور آج اسلام کے عالم بن گئے ہیں. اللہ اکبر. یہ انقلاب ہے جو امیر اہل سنت کے فیضان سے جاری ہے اور یہ فیضان ہے ام عطار کا. یقیناً میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو ساری دنیا دعوت اسلامی میں جو نیکیاں ہو رہی ہیں وہ نیکیاں امیر اہل سنت کو ملتی ہوں گی, اور امیر اہل سنت کی نیکیاں اللہ کی رحمت سے امید ہے ان کی والدہ محترمہ کو ملتی ہوں گی. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے ماں, یہ ہوتا ہے بیٹا. ماں کی دعائیں لیں تو بیٹا ترقی کرتا ہے, اور ماں بچے کی اچھی تربیت کرے تو بیٹا مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے قبر میں ثواب کے تحفے پہنچاتا ہے. یہ دونوں باتیں آج سیکھنی ہیں کہ جو بچے مجھے سن رہے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں, لے لو دعائیں. یہ دعائیں طوفان ٹالتی ہیں, یہ دعائیں مصیبتیں حل کرتی ہیں, یہ دعائیں مشکلیں دور کر دیتی ہیں, اور انہونی ہونی ہو جاتی ہے. بعض اوقات عقل کام نہیں کرتی, وہ کام ہو جاتا ہے کیونکہ پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے. کئی بار یہ واقعہ سنا ہوگا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے عظیم البرکت نبی ہیں, کلیم اللہ جنہیں کہا گیا, اللہ سے کلام کرنے والا کہا گیا. مگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار رب عز و جل سے عرض کی, حضور یہ تو بتائے اللہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے میرا جنت میں پڑوسی کون ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ فلاں علاقے کا کسائی تیرا جنت میں پڑوسی ہے. حضرت موسیٰ کا پڑوسی کسائی تلاش کیا, اس کے گھر پہنچے. طویل واقعہ ہے. والدین اس کے بوڑھے تھے. حضرت موسیٰ گئے تو تھوڑی دیر بعد والدین کا انتقال بھی ہو گیا. حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا یہ بتا, والدین کی خدمت تو نے بڑی کی, کیا تیرے ماں باپ تجھے کوئی دعا بھی دیتے تھے؟ کہا میں اپنے ماں باپ کو پہلے نوالے چبا چبا کر کھلاتا تھا, دانت نہیں تھے, بڑے بوڑھے ہو گئے تھے, مگر جب نوالا کھلاتا تو میری ماں دعا دیا کرتی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا کہ بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے, تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا. انبلیویبل رزلٹ آتے ہیں, ہم سوچ نہیں سکتے وہ کام ہو جاتا ہے جب ماں دعا کرے. لیکن ماں کی دعا لینے کا ٹائم کس کے پاس ہے؟ آج ماں کی دعا تو کیا, ماں کے دل سے ہائے لینے والے بچے بھی موجود ہیں. بدبخت اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں جناب ہم تو گالیاں نہیں دیتے. حدیث پاک کا مضمون ہے اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دلواؤ. دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دے کر, کوئی بندہ اگر ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا نا تو کسی اور مسلمان کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے, سامنے سے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. فرمایا یہ بھی یہی طریقہ ہے کہ تم نے دوسرے کو گالی دی, اس نے تمہارے ماں باپ کو گالی دی. یہ نہ کرو, مرنے کے بعد ان کو قبر میں تکلیف پہنچتی ہے کہ میرا بیٹا ہمیں گالیاں دلوا رہا ہے. ارے ماں باپ قبر میں پہنچ گئے, انہیں ثواب پہنچاؤ, سجدے پہنچاؤ, عبادت کرو, ایصال ثواب کرو. بلکہ احادیث میں یہ مضمون موجود ہے
کہ بیٹا جب دنیا سے ماں باپ چلے جائیں تو صدقہ دے تو والدین کے نام سے دے، حج کرے تو والدین کے نام سے کرے۔ ارے ماں باپ وہ عظیم ہستی ہیں، ان کو زندگی میں محبت سے دیکھو تو حج مبرور کا ثواب ہے، اور مرنے کے بعد ان کی قبر پر جاؤ تو فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ مگر قبر پر جانے کا ٹائم بھی نہیں ہے، زندہ تھے تب بھی ٹائم نہیں، مرنے کے بعد بھی ٹائم نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو۔ اب ہو سکتا ہے آج کا بیان سن کر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ ماں باپ کی خدمت تو کرنی چاہیے تھی مگر وہ تو چلے گئے دنیا سے، میں تو نہیں کر سکا، اب کیا کروں؟ سبحان اللہ، اسلام اتنا شاندار مذہب ہے، اتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے، ہمیں ہر پرابلم کا سولوشن دیتا ہے۔ میرے آقا نے ایک بڑی پیاری حدیث ارشاد سنو، جن کے ماں باپ چلے گئے، آقا فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے۔ کوئی قسم کھائی ہو کہ میں فلاں کی مدد کر، اچھی بات کی، بعض اوقات ماں باپ بھی غلط وصیت کر جاتے ہیں کہ بیٹا فلاں چاچا سے نہیں ملنا، فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جانا، فلاں نیکی کا کام نہیں کرنا، تم نے کبھی بھی اجتماع میں نہیں جانا، میرے مرنے کے بعد بھی داڑھی نہ رکھنا۔ اب بندہ کہ میں ماں باپ کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھ رہا، ان کو قبر میں عذاب ملے گا۔ اگر غلط وصیت کر گئے تو پوری نہیں کرنی، اچھی وصیت۔ تو سنو، جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض ادا کرے، کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلوائے، وہ ماں باپ کے ساتھ نیکوکار لکھا جاتا ہے، حالانکہ زندگی میں ان کا نافرمان تھا۔ سنو، ابھی موقع ہے، اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکے نا، اب ان کو ثواب پہنچاؤ، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، صدقہ کر کے، اللہ نے دیا ہو نا تو ماں باپ کے لیے کوئی مسجد بنا دو، ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نیکی کا ایسا کام کر دو جو روز ثواب پہنچے، تاکہ اگر قبر میں ناراض بھی گئے تھے تو اب ان کی روح راضی ہو جائے، لیکن وہ ناراض رہ گئے تو ہم مارے جائیں گے۔ اور اب آخری بات میں ماں باپ سے بھی کر لوں، کیونکہ آج حضرت ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا، جن کا عرس کی تاریخ 17 سفر ہے، آج ہم ان کی قبر کے قریب بیٹھے ہیں، بار بار دعا ہے کہ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ لیکن اس ماں نے کمال کیا نا، امیر اہل سنت کے والد صاحب کا تو بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا، ماں نے اپنے بیٹے کو پالا، تکلیفیں اٹھائی، کٹھن حالات تھے، غربت کا دور تھا، مگر امیر اہل سنت فرماتے ہماری ماں خود بھی نماز کی پابند تھی اور ہمیں بھی نماز پڑھایا کرتی۔ فرماتے مجھے یاد نہیں پڑتا بچپن میں بھی ہماری کوئی فجر کی نماز قضا ہوئی ہو۔ آج ماں باپ اسکول نہ جائے تو اس پر تو سختی کرتے ہیں، کبھی بچوں کو نماز کے لیے اٹھایا؟ خود ہی نہیں پڑھتے تو بچوں کو کہاں سے پڑھائیں گے؟ کیا نہیں چاہتے آپ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بیٹا ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے؟ آج اس کی تربیت کرنی ہوگی، آج بچے کے لیے خود بھی نیک بنے تاکہ بچے نیک بنے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دے رہے، کل مرنے کے بعد یہ بچے آپ کے کام کے نہیں رہیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے ان کی غلط عادتوں کی وجہ سے قبر میں کہیں عذاب نہ دیا جائے۔ پڑھائیے اپنے بچوں کو قرآن۔ بلکہ میں سوال کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کئی ماں باپ کے ذہنوں میں خیال بھی آ رہا ہوگا، یہاں موجود ہے، یہاں مدنی چینل پر، کہ کاش میرا بیٹا بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوتا، کاش یہ بیان میرے بچے سن لیں۔ یہ خیال آیا ہوگا کہ یار وہ سنیں گے تو میرا ادب کریں گے نا، سنیں گے تو میری تعظیم کریں گے کہ قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے۔ یہی تو اسلام ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھا دیں، وہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، وہ زندگی میں بھی آپ کا ادب کریں گے، مرنے کے بعد بھی آپ کو ایصال ثواب کریں گے۔ مگر ہمیں تو نہ خود قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ خود حدیث پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ کدھر لے جا رہے ہو اپنی آنے والی نسلوں کو؟ آج موبائل فون اور عجیب عجیب سافٹ ویئر تو بچے کو چلانا آتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ سوچئے مرنے کے بعد یہ سوشل نیٹ ورک کھول کر آپ کو ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ بچے کو قرآن آتا ہوگا، نماز پڑھنا آتی ہوگی، وہ دین کا کام کرنے والا ہوگا تو آپ کو ایصال ثواب کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی سنتوں کی مبلغ بن جائیں۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ تو بہرحال میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اب اچھی نیتیں کرنی ہیں، اور آج یہ نیت کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں گے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے۔ سبحان اللہ، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جس عظیم والدہ کے ہم ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ کی والدہ کا انتقال جو ہے وہ شب جمعہ، جمعرات کی اور جمعے کی درمیانی رات، یہاں قریبی علاقہ ہے خارا در،
میٹھا در باب البدیرہ کراچی کے علاقے میں ہوا۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں موت کے وقت میری والدہ مجھے بڑا یاد کر رہی تھی۔ ہمشیرہ نے بتایا کہ کلمہ طیبہ پڑھا، استغفار پڑھا اور اس کے بعد آپ کی آنکھیں بند ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ بالخصوص جب غسل دیا جا رہا تھا تو والدہ کا چہرہ نہایت ہی روشن ہو گیا۔ جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی کئی روز تک اس حصے سے خوشبو آتی رہی۔ رات کے جس حصے میں انتقال ہوا تھا طرح طرح کی خوشبوئیں آتی رہیں۔ سوئم والے دن کہتے ہیں صبح کے وقت چند گلاب کے پھول لا رکھے تھے جو شام تک تقریباً تر و تازہ رہے، اور میں نے اپنی ہاتھ سے والدہ کی قبر پر جڑائے۔ یقین جانے ان میں ایسی عجیب بھینی بھینی خوشبو تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ کبھی گلاب کے پھولوں میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی، نہ ابھی تک سونگھی ہے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کئی گھنٹوں تک میرے ہاتھ سے بھی وہ خوشبو آتی رہی۔ اللہ اکبر۔ نیک مائیں نیک تربیت بچوں کی تربیت کر جائیں پھر ان کا انتقال ایسے ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا نصیب فرمائے۔ ہم اگر بچے ہیں اللہ ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنا نصیب فرمائے، ان کے فیوز و برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کہ جس میں والدین کی بھی تربیت کی جاتی ہے، بچوں کی بھی تربیت کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ بچے ہیں جن کے والدین حیات ہیں اپنے والدین کی خدمت کیجئے، آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے۔ اور دعوت اسلامی ایک پورا پیکج ہے، بڑوں کے لیے بھی تربیت کا اہتمام ہے، بچوں کی تربیت کا بھی اہتمام ہے، اسلامی بہنوں کی تربیت کا بھی اہتمام ہے۔ ہم اگر چاہیں تو پوری فیملی مل کر بھی سیکھ سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے آگے سارے گھر والے بیٹھ جائیں تو سبھی سیکھنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنا ہے تو مدنی منوں کے مدرسے الگ ہیں، بچوں کے لیے بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان رات میں مسجدوں میں لگتے ہیں، کوئی فیس نہیں ہے، وہ الگ ہیں۔ ہر جمعرات کو اجتماعات ہو رہے ہیں، اس میں آئیں تو ہر جمعرات سیکھنے کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہفتے کی رات امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں تو براہ راست اللہ کے ولی کی زیارت بھی ہوتی ہے اور مدنی پھول بھی ملتے چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے نعرہ لگائیں اور آج نیت یہ کریں کہ جو اچھی نیتیں کر رہے ہیں اس کا ایصال ثواب بھی حضرت ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا کو کریں گے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، پابندی کے ساتھ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں گے، اپنے والدین کا بھرپور ادب کریں گے، اور اگر ہم والدین ہیں تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں ہم نے بہت سارے مدنی پھول سنے، آئیے ایک اور مدنی پھول آپ کی طرف پڑھاتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوا کرتا ہے، اور ایمان کی حفاظت سے متعلق علماء بتاتے ہیں کہ جس شخص کو زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی، خدشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ لہٰذا میں نے اور آپ نے ایمان کی حفاظت کے لیے اہتمام کرنا ہوگا۔ علماء بتاتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا بہترین اور آسان ذریعہ کسی ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا ہے۔ آج ہم نے جس مرد کلندر کی والدہ محترمہ کے عرس میں شرکت کی، اسی مرد کلندر کے فیضان نظر سے دنیا بھر میں ایک مدنی انقلاب برپا ہوا۔ اللہ کی رحمت سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی یہ قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں، اور قادری سلسلے کے پیشوا پیران پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میں اپنا قدم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں کروں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں،
آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ایک عظیم موقع پر جمع ہیں اور رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری بھی ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں. آپ وکیل اتار ہیں تو کیوں نہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بھی پیران پیر دستگیر کے مریدوں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر شامل ہو جائیں. تو میں ہمارے عبدالحبیب بھائی سے درخواست کروں گا کہ اب تمام ہی شرکاء اجتماع کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی کروا دیں. صلو علی الحبیب. جبت اسلامی بھائیوں، جو مرید ہونا چاہیں یہاں موجود یا مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت اعلان بھی آیا ہے کہ 10, 11, 12 نومبر 3 دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے اور یہاں سے 1 ماہ کے مدنی قافلے 17 فروری کو روانہ ہوں گے. تو سبحان اللہ 10, 11, 12 غالباً ہوگا بھی جمعہ ہفتہ اتوار ہی، تو 1-2 ہی چھٹیاں کرنی پڑیں گی. تو سبحان اللہ میں آج ایک مشورہ دیتا ہوں. ماں کی بات ہوئی ہے، والد کی بات ہوئی ہے، ان کے ہم پر بڑے احسان ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بار یہ 10, 11, 12 نومبر کا مدنی قافلہ اپنے ماں باپ اور اس کے ساتھ ساتھ ام اتار کے ایصال ثواب کے لیے ہم سفر کر لیں. یقین کریں آپ اپنے ماں باپ کو شاید ہزاروں روپے کا تحفہ دینا اور یہ 3 دن کا مدنی قافلہ اس کی ساری نیکیاں انہیں ایصال کر دیں، ان کو بہت راحت ہوگی. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ارے واہ اے اللہ، جو اس بار 10, 11, 12 نومبر مدنی قافلے میں سفر کرے ان کی اور ان کے والدین کی بے حساب مغفرت فرما. نیت کر لیں انشاءاللہ سفر کریں گے انشاءاللہ. چلے بھائی یہاں کے مدنی قافلے کے ذمہ دار تیاری کریں. ہمارے کیمرہ مین بھی ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا رہے. اللہ سب کو سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من تحول عافيتك وجميع سخطك وزوال نعمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، ہم سیاہ کاروں کا آج کے اس اجتماع میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج کے اس اجتماع کا ثواب، ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں اس کا ثواب، اور کئی قرآن پاک، کلمہ پاک، مختلف صورتیں ثواب ہمیں اسلامی بھائیوں نے لکھ کر دیا، ان تمام اعمال کا ثواب اپنی رحمت کے شایع نشان عطا فرما۔ ہم یہ تمام ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، شہدائے کربلا، شہدائے بدر اور شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص تمام اولیاء کاملین اور ہمارے غوث اعظم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اور حضرت امیر اہل سنت کی والدہ محترمہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، اے اللہ جو ہمارے رشتہ دار ایمان کی حالت میں چلے گئے مولا ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں میرے مولا ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ہمیں ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ والدین میں سے کوئی ایک اگر دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جگمگا دے۔ اے کریم تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے موجود ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا نصیب فرما، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے مغفرت کے لیے ثواب جاریہ والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں سنتوں کی خدمت کے لیے قبول کر لے، ہمیں دعوت اسلامی کے بدری ماحول پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما، ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے کریم اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی یہاں بھی آئے ہیں، مدنی چینل پر بھی نہ جانے کہاں کہاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے، کئی بیمار ہوں گے، کئی قرضدار ہیں، کئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں، اے اللہ کوئی قرضوں کے بوجھ تلے ڈوبا ہے، کوئی بے اولاد ہے اور کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے بیزار ہے۔ اے کریم اپنے دکھ درد تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی بڑی ہیں پریشانیاں مولا، تیرے کرم کے آگے کچھ نہیں۔ نگاہ رحمت فرما، ہماری مصیبتیں دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، بے اولادیاں دور کر دے، قرضداریاں دور کر دے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو خوشحالی عطا کر دے، گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں۔ اے کریم سب کی پریشانیاں دور کر کے ہمیں غم نبی عطا کر دے، غم مدینہ عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرما، حج کی
سعادت نصیب فرما اور ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير يا فتاح وبك نستعين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت شمس انت بدر انت نور فوق نور، انت سید وغالي، انت مصباح صدوري، ايها المبعوث فينا، جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي، يا نبي سلام عليك، سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا